کہ عہد بعہد عربی زبان و ادب نے کیا ترقی کی ہے۔ ابتدائی عہد میں جو عربی ادب ہے دو حصے ہوتے ہیں، نظم و نثر۔ اس عہد میں کس صنف کو، اس حصے کو فوقیت حاصل تھی، پھر کیسے ترقی کی، اس کے نمائندہ لوگ کون تھے، ان کے نمونے کیا ہیں، کیا وہ نقد کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، اس اعتبار سے اب نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو عنوان قائم کیا گیا ہے النماذج یعنی ایگزامپلس، آپ دیکھیں جو گرامرس وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی جو انتخابات آپ کے سامنے آئیں گے وہ ہے کہ ٹیکسانیت شہپارے ہیں، اب وہ چاہے قصیدے کی شکل میں ہو یا جو نثری نمونے خطوط ہیں جاہلی کی نمونے۔ اصل تو ادب ہے جس کی تعریف آپ سمجھ چکے ہیں اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی۔ جاہلی یہاں پر صفت کے طور پر ہے کہ جو ادب آپ کے سامنے اس وقت ہم پیش کریں گے وہ ادب کس عہد کا ہے، تو وہ عہد جاہلی ہے، جس کے بارے میں کئی بار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ عہد تقریباً 150 سال پر محیط ہے، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے کا جو 1.5 صدی کا وقت ہے، 150 سال، جس کا آغاز حرف بسوس سے ہوتا ہے۔ اس دوران شعراء کا جو کلام ہے یا جو خطبات ہے، حکما کے جو حکیمانہ جملے ہیں جو ادب کی نمائندگی کرتے تھے، ان کے کلام کو دیا جائے گا۔ یہاں پہلے آگے بڑھنے سے ضروری ہے کہ 2 چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادب جاہلی کا سورس کیا ہے، مصادر کیا ہے، مراجع کیا ہے، اس کے نمونے کہاں ملتے ہیں، کون نمونے معتبر ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری چیز، جس طریقے سے حدیث وغیرہ میں روایت کا سلسلہ ہے، روات کا سلسلہ ہے، ایسے ہی ادب کا بھی سلسلہ ہے، راویوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس طرح کے اصول وہاں پر ہیں، ثقہ غیر ثقہ اور قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، کیا اصول ہونے چاہیے۔ ایسی عربی زبان و ادب کے لیے بھی معیار اور اصول بنائے گئے۔ تو جس طریقے سے راویوں کا سلسلہ ہے، کن کا کلام ہے، کن کی روایت معتبر ہے، ایسی اشعار میں ادب جاہلی کے روات ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 25 بیان کی جاتی کتاب ہے تاریخ خود مستشرقین نے بھی ان کا ذکر کیا۔ وہ محمد بن صائب الکلبی ہے، محمد بن صائب بالسین، اور پڑھیں گے تو الصائب الکلبی۔ یہ انصاب میں بھی قابل اعتبار ہے، اور ان کا جو انتقال ہوا ہے 146 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد ایک ہے عوانہ بالعین، عوانہ بن الحکم، یہ بھی اشعار اور اخبار عرب اس میں یہ مہارت رکھتے ہیں۔ تیسرے محمد بن اسحاق، یہ بہت مشہور ہے، حدیث میں بھی ہے، سیرت اور تراجم میں، بلکہ سیرت میں تو ان کو اصل مصدر انہیں کو سمجھا جاتا ہے۔ ایسی ادب جاہلی یعنی اشعار کی روایت
تدوین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ابو عمرو بن العلا، یہ زبان و ادب، بلاغت، لغت، اس میں ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ 5ویں ہیں حماد الراویہ، تاریخ میں بھی اور روایت ادب میں بھی۔ 6واں نام ہے المفضل الضبی، یہ اشعار کے راوی ہیں۔ ایسے نحو و صرف کے قواعد میں ان کے کلام سے ان کی رائے کو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 خلف الاحمر، اب 9 کتابوں میں دیکھیں گے بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ تو علوم نحو اور روایت اشعار۔ اس کے بعد ہے ہشام بن کلبی، یہ انہی کے بیٹے محمد بن صائب، تو ہشام الکلبی ان کا شمار بھی روایت ادب میں ہے۔ اس کے بعد الحیثم بن عدی 9ویں نمبر پر آئیں گے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ، زبان و ادب اور بلاغت میں بھی، اخبار اور ایام عرب میں بھی۔ 11واں نمبر ہے ابو عمر الشیبانی۔ 12واں نام ہے ابو زید الانصاری، ادب و تاریخ ادب۔ اس کے بعد 13واں نام آتا ہے اسمعی، اشعار میں، نقد میں بھی اور بلاغت کے میدان میں بھی۔ اس کے بعد ہے ابن العربی، آپ دیکھیں کہ 9 کتابوں میں ان کا تذکرہ کہ انہوں نے یہ کہا، ان سے یہ حکایت ہے، ان سے بیان کیا جاتا ہے، خاص طور سے جب استشہاد کا مقام ہوتا ہے۔ ایسے ابن سلام الجمحی۔ اس کے بعد ہے ابن سکیت 16ویں نمبر پر۔ ابن سکیت لغت اور نحو بلکہ علوم اللسان العربی میں ان کی بہت سی چیزیں ہیں۔ 17واں نام ہے ابو حاتم السجستانی، ابو حاتم السجستانی۔ اس کے بعد ہے ابن قتیبہ 18ویں نمبر پر، 19ویں نمبر پر۔ پھر ہے ثعلب کا نام بھی بہت آتا ہے نو اور صرف کے باب میں۔ پھر ہے ابو جعفر طبری، مورخ ہیں جو۔ اور پھر ہے ابو بکر محمد بن القاسم، ابو بکر محمد بن القاسم الانباری، الانباری کا نام آتا ہے۔ پھر ہے الاصفہانی جو اغانی کے مصنف ہیں۔ اور 25واں نام ہے المرزبانی، المعشہ جن کی کتاب ہے۔ اور لوگ بھی ہیں لیکن مورخین نے عام طور پر ان 25 روات ادب کا ذکر کیا اور ان سے جو نمونہ نقل ہوتا ہے اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے، ورنہ اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو مستشرقین نے جس طریقے سے بہت فائدہ اٹھایا، ایک زمانے میں ادب جاہلی خاص طور پر شعر جاہلی کو بالکل کنڈم کر دیا تھا۔ طہ حسین نے کتاب بھی لکھی تھی، پہلے اس کا نام ہی تھا شعر الجاہلی، اس میں قضیہ انتحال پہلی دور کی شاعری ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ بعد کے ادوار میں گڑھ لی گئی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کہنے کے تو بات بہت معمولی تھی
لیکن جب ہم اس عہد کے کلام کو زبان کو یہ کہہ دیں کہ وہ کنڈم ہے، صحیح نہیں، جب اس عہد کی زبان محفوظ نہیں رہی تو اس کو صحیح کیسے مانے؟ یہ وہ ہے قرآن کا، اس کا لوگوں نے مقابلہ کیا، یہ تاریخ لکھی گئی، اس میں بہت درایت کے حوالے سے کہ یوں ہی سب منتقل نہیں ہے، اصل تو ادب کا ذخیرہ ہے، شعری نمونہ یہ اور نثری بہت زیادہ ہے، یہ چونکہ اس وقت یعنی تصریف و تعریف عہد جاہلی میں تھی نہیں، تو لوگوں نے یاد کیا اس طریقے سے احادیث زبانی یاد کر کے نہ لوگوں کو انصاف قصائد اپنے قبیلے کا کلام یاد تھا اور نسل بعد نسل لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ پھر بنو امیہ کے عہد میں گویا کہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مصادر ادب، یہ مصادر الادب الجاہلی یا شعر الجاہلی، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے بڑا جو مصدر ہے وہ معلقات ہے، المعلقات السبع اور المعلقات العشر بھی متفق اور مختلف 10 ہے۔ تو پہلا مصدر کیا ہے؟ معلقات السبع۔ دوسرا بڑا مصدر المفضلیات، المفضلیات مفضل ضبی کا مجموعہ ہے، منتخب کیا ہوا، مرتب کیا ہوا۔ ایسے بھی نام آیا تھا اسمعی، ان کا مجموعہ ہے الاسمعیات، ایک جلد میں بہت منتخب ہے اور معتبر۔ چوتھا مصدر ہے جمہرۃ اشعار العرب، جمہرۃ اشعار العرب، یہ ابو زید قرشی کا ہے۔ اس کے بعد پانچواں مصدر مختارات، ابن الشجری، مختاری منتخبات و قصائد منتخب کر کے جمع کیا، ابن الشجری۔ چھٹا مصدر دیوان الحماسہ، یہ ابی تمام، یہ تو بہت مشہور و معروف ہے اور اسی زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حماسہ البختری، بختری کا بھی ایک انتخاب ہے، ایسی حماسہ کے نام سے کئی ہیں۔ ایک ہے حماسۃ الخالدین، حماسۃ الخالدین یعنی ابو عثمان سعید اور ابو بکر محمد، ان دو لوگوں کا جمع کیا ہوا ہے۔ پھر ایک حماسہ ابن الشجری، جیسے ان کا مختارات ہے ایسے ان کی حماسہ بھی ہے۔ پھر ایک ہے الحماسہ المغربیہ، یہ ہے یوسف بن محمد الیاس، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ پھر ایک ہے الحماسہ البصریہ، بصرہ کی طرف دعا کے شعراء ان کا کلام، اور اس کے بعد یہ اس کا شمار ہوتا ہے اغانی کا بھی، اگرچہ نثر کے باب میں، لیکن منتخب کلام اس میں بہت ہے۔ ایسے بھی بہت سے دواوین ہیں شعراء کے، جو اس آیت کے جاہلی شعراء ہیں، ان کے بعد میں محققین نے دواوین مرتب کیے۔ تو یہ گویا کہ مصادر ہے، اس کے مجموعے، جیسے دیکھیں احادیث میں مجموعے ہیں، سیاستہ ہے اور لوگوں سنن ہے، الگ الگ کتابیں ہیں، تو احادیث کے مجموعے، ایسے اشعار کے بھی مجموعے اور مصادر ہیں۔ یہ جو بات پیش کی جاتی ہے، کلام ملتا ہے ان مجموعات سے، جو گویا کہ مورخین کے نزدیک قابل اعتنا اور قابل اعتبار۔ تو یہ دو چیزیں سامنے رہیں کہ جو ہمیں نمونہ پڑھایا جاتا ہے یا پڑھتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ بڑی چھان پٹک کے بعد
تحقیق و تفتیش کے بعد وہ ہم تک کلام پہنچا ہے، ورنہ اصل کلام تو بہت ہے۔ اسی لیے ابن سلام جو محی نے عمرو بن علا کا جو قول نقل کیا ہے، ابن سلام جو محی کی کتاب طبقات الشعراء 7 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں ابو عمرو بن علا کا جو قول نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ من تہا الیکم من کلام العرب یا مما قالت العرب، یعنی عربوں نے جو کلام کہا ہے اس کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے، میں یہاں پر موصول ہے وہ نافیہ ہے، الا اقل، کہ ہم تک جو حصہ پہنچا وہ سب نہیں پہنچا ہے، الا اقل، تو بہت کم پہنچا ہے۔ ولو جاءکم کلہ فوافرا یا لجاءکم وافرا، اگر وہ سب کا سب تم تک پہنچ جاتا، آ جاتا، تو لا جاءکم کلام وفیر، تو ہم تک بعض میں کہ علم بشیر کثیر، تو ہمیں بڑا علم حاصل ہوتا ہے، بہت سے اشعار ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وجہ اس کی ہے کہ جو وہ آیت تھا، آیت جاہلی کا آیت، جبکہ پڑھنے لکھنے کا عربوں میں عموم نہیں تھا، چند اشخاص تھے جو لکھنا وغیرہ جانتے تھے، لیکن جو کلام پہنچا آدمی بڑا موثق اور قابل اعتبار۔ یہ جب پیش نظر رہے گا تو پھر آپ کو دشواری نہیں ہوگی کہ ہم کوئی کلام ایسے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کلام کو یعنی آیت جاہلی کو پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے اصل قرآن کے مخاطب عربی تھے اس وقت، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس زبان کو اگر آپ نے پڑھنا سمجھا تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی طرف سے گویا کہ شک پیدا کیا جائے گا، اور لوگ اس کو نعوذ باللہ ناقابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے مستشرقین وقتاً فوقتاً اپنی تحقیقات میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کتاب پڑھے جو طہ حسین کی ہے، یہ فی الادب الجاہلی، ارے جو آئی تھی شعر جاہلی، اس کا جواب جو لکھا گیا ہے وہ جواب بھی پڑھنا چاہیے، خاص طور سے ناصر الدین الاسد کی جو کتاب ہے مصادر و اشعار الجاہلی، مصادر اشعار الجاہلی، بہت ہی مار کا آرا کتاب ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا جن لوگوں نے شک پیدا کیا ہے ان کا کہاں تک ان لوگوں نے خدا یا مکر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر نمونہ دینے سے پہلے ادب کی افادیت اور اس کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ادب کوئی لغو چیز نہیں، جیسا کہ بعض حلقے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو تفریح تباہ کی چیز اور کھیل کود، ایسا نہیں۔ اس سے تو قوموں کی تاریخ، زندگی کی ترجمانی، انسان کی امنگیں، ان کے مسائل کیا ہیں، قضایا کیا ہے، ایک پوری تاریخ کا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو الادب یمثل الحیات و یصورها، ادب زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، ویصورها، اور زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے، زندگی کو پیش کرتا ہے، اس کے جو قضایا اور مسائل ہیں، میں جو خیر و شر ہے۔ ان الادب حينما يؤدي واجبه بأرض ما يدور بخاطر صاحبه من انطباعات ومشاعر، ادا کے معنی ادا کرنا، بیان کرنا، کہ ادب جس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس طریقے سے بأرض ما يدور بخاطر صاحبه، اس چیز کو پیش کر کے جو ادب والے کے دل میں
یعنی ادیب کے دل و دماغ میں جو چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ نیٹ اس کا کنیکشن گڑبڑ کر رہا تھا، اب تو آواز آ رہی ہوگی، آواز آ رہی؟ تو یوسف مسابت لوح، تو ادب اس وقت ہمارے سامنے اس تختی کے معنی ہو جاتا ہے جس پر کوئی تصویر بنا دی گئی ہو، رسم کے معنی بنانا، کھینچنا، اور مسابت من آتن، یا وہ اس آئینے کے معنی ہو جاتا ہے ان عکست فیہا ملامح و وجوہ، جس میں چہرہ اور چہرے کے خط و خال کا عکس نظر آتا ہے۔ تو جس طریقے سے بورڈ پر تصویریں بنا دی جاتی ہیں کارٹون کی شکل میں، اوپر والی لائنز، ارے ابھی تو آدھی لائنز ہوئی ہے، لائنز لکھ دیا، ابھی تو ایک لائن تو ہوئی نہیں۔ اچھا، کہ جب ادب اپنے ادیب کے احساسات اور تاثرات کو پیش کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو یشبہ مسابۃ لوح، تو یہ ایک تختی کے مانند ہو جاتا ہے جس پر کوئی تصویر بنا دی گئی ہو، کیا یہ ہمارے سامنے ایک آئینے کے مانند ہو جاتا ہے جس میں چہرہ اور اس کے خط و خال کا عکس نظر آتا ہے۔ تو آئینے کو دیکھ کر دیکھنے والا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کیا ہے، کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یا تشریح کے طور پر جو بڑے بڑے بورڈ لگائے جاتے ہیں چیزوں کو، تو آپ اس کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کا اشتہار ہے، کیا چیز یہ کہنا چاہتا ہے، کیا خریدنا چاہیے، کیا نہیں خریدنا چاہیے۔ ایسے ایک ادیب یعنی شاعر یا نثار ہے، جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ کس خیال کا ہے، کس فکر کا ہے، کس قوم کا ہے، کس نظریے کا ہے، کس زمانے کا ہے، کس ملک کا ہے، وہ پوری ایک حیثیت، ایک پوری تاریخی پس منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ایک پوری تاریخ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ وَبِهِ يَتَمَكَّنُ الْأَدِيبُ، بِهِ أَي بِالْأَدَبِ، وَبِهِ يَتَمَكَّنُ الْأَدِيبُ مِنْ نَقْلِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَحْوَالِ الْآخِرِينَ مِمَّنْ فَاتَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوهَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اس کے ذریعے سے ایک ادیب واقعات اور حالات کو ان دوسرے لوگوں تک نقل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، پہنچانے پر قدرت ملتی ہے، یعنی ادب کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، نصوص کے ذریعے سے جو لکھ دیتا ہے یا بیان کرتا ہے، جب اس کے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس قوم کے واقعات، حالات اور حوادث سے واقف ہوتا ہے۔ ممن، ان لوگوں تک نقل کر دیتا ہے، فاتہم ان یشہدوہا، جو خود ان کو ان کا مشاہدہ کرتے اور یروہا بأعینہم، یا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ مثلا ہم لوگ ہیں، آج ہم عہد جاہلی سے 1400 سال سے زیادہ دور ہو چکے ہیں، تو ہمارا کیا، ہمارے عبادات کا وجود نہیں تھا اس وقت، لیکن ہم جو ان کے نمونے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں اور ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر شعراء نے ادیب ان کو بیان نہ کیا ہوتا تو وہ کہ ہم اس سے واقف نہ ہوتے۔ تو اس کے ذریعے سے موجودہ لوگ ماضی کی تاریخ، حالات اور واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ وَبِهِ، تیسرا فائدہ، يصبح الادب سببا كبيرا لتخليد الآثار الوجدانية والنفسية والانفعالات الإنسانية وإيصالها إلى الأجيال القادمة بالصدق والأمانة۔ اس کے ذریعے سے ادب بڑا سبب بنتا ہے کہ نفسیاتی اور وجدانی لٹریچر کو اور انسانی احساسات اور تاثرات کو دوام بخشنے کا، یعنی ان لوگوں نے جو تاثرات بیان کر دیے
تو آج سے 1500 سال پہلے اپنے تاثرات لکھے تھے، تو لکھ دینے کی وجہ سے یا اشعار میں کہہ دینے کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گئے، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، واقف رہیں گے، تو اس کو گویا کہ دائمی بنا دیا۔ اگر اشعار میں نہ کہا ہوتا، ادب کے ذریعے سے پیش نہ کیا گیا ہوتا، تو یہ ہم تک نہ پہنچتے اور نہ ان کو دوام حاصل ہوتا۔ وہ ایسا لیا، اور پھر ان نفسیاتی، وجدانی اور انسانی جو لٹریچر ہے، تاثرات ہیں، ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا جاتا ہے بالصدق، سچائی کے ساتھ، والامانہ، اور پوری امانت کے ساتھ۔ جو چیز لکھی ہوئی ہے اور روایت کا ایک سلسلہ ہے، کوئی اگر گڑبڑ کرنا بھی چاہے تو دوسرا اس کو پکڑ لیتا ہے، نقد موجود ہے، اس پر پرکھا جاتا ہے، تو کہاں دلیل سے کام لیا گیا ہے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَبِهِ يُمْكِنُ، چوتھا فائدہ کہ there is النفوذ إلى بواطن أحداث الأمة الماضية الأمم، ادب ہی کے ذریعے سے الدارس، ایک ریسرچ اسکالر کے لیے، ایک محقق کے لیے، مطالعہ کرنے والے کے لیے ممکن ہوتا ہے النفوذ، کہ وہ ماضی کی کسی بھی قوم کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی تہ تک پہنچ جائے۔ یعنی اشعار وغیرہ میں پورا خلفیہ آتا ہے، قبائل ہے، قبائل میں جنگ کیوں ہوئی، لڑائی کیوں ہوئی، کیا اسباب تھے، تو اس کو جب پڑھتا ہے تو وہ سبب معلوم ہو جاتا ہے کہ جنگیں کیوں ہوئی، آپ سے اختلاف کیوں تھا، یہ قصیدہ اس نے کیوں کہا، کیا کارنامے تھے، کارناموں کا سبب کیا تھا، بواطن، اندر تک، تہ تک، اور معرفت احوالی العاطفیہ الخیالیہ ذلك، اور ایسے اس کے ذریعے سے ماضی کے ان قوموں کے جو جذباتی احوال و قوائف حالات تھے اس سے بھی واقفیت ہوتی ہے کہ ان قوم کا تخیل کیا تھا، ان کے احساسات کیا تھے، ان کے جذبات کیا تھے، کس طریقے سے سوچتے تھے، کس چیز سے اثر لیتے تھے، کس چیز کو پسند کرتے تھے، یہ چیزیں بھی کیا ہمیں لٹریچر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شاعر کیا ہے، ادب کیا ہے، زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، تو زندگی کی جو چیزیں ہیں ہمیں وہ ادب میں بآسانی مل جاتی ہیں۔ تو ادب کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اسے ہمیں اتنی چیزوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ تو آپ حالانکہ لوگوں نے اور بھی بہت سے فوائد بیان کیے ہیں، لیکن اس سے اندازہ لگائیے کہ ادب کو پڑھنے کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے تاریخی اعتبار سے، اور ہمیں صحیح طور پر زندگی کو سمجھنے کے لیے قضایا اور مسائل جو ہیں ان کے جو افکار اور نظریات ہوتے ہیں، اور پھر ماضی کے اعتبار سے عربوں کے تعلق سے جو اصل قرآن کے مخاطب تھے کہ ہم ان کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، تو قرآن ہم کو پورا صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ادب کو صرف زبان کے چٹکارے کے طور پر یا تفریح تباہ کے طور پر نہیں، بلکہ علمی اور دینی ضرورت کے طور پر بھی اس میں درد، گہرائی اور اس سے بڑی واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے ثالثہ کے نصاب میں پڑھا ہوگا کہ عبدالحمید کاتب نے کتنی اہمیت سے بیان کیا کہ جو ادیب بننا چاہتا ہے اس کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ علم الفرائض، کتاب اللہ، یعنی اس کا جو شریعت کا علم ہے یہ ہمیں حاصل ہو، یہ جانتے ہو، تبھی تو ہم جو قضایا اور مسائل ہوں گے صحیح ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں یا اس میں رہنمائی کی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اب ادب کی حفاظت بیان کرنے کے بعد ہم جو ادب پڑھ رہے ہیں، عربوں کا ادب، تو اس وقت عربوں میں ادب کیا تھا، ادب کا مقام کیا تھا، ادب سے عربوں کا لگاؤ کتنا تھا، ان کا کیا شغف تھا، کتنی دلچسپی تھی، یہ جب چیزیں معلوم ہوں گی تو پھر ادب کا جو صدق ہے، محنت کا پہلو ہے، اس کے ساتھ وہ چیزیں نقل ہوں گی۔ تو اولین عرب کے نزدیک ادب کا مقام و مرتبہ اور ان کی شاعری
وكان العمل الأدبي قد بلغ عند العرب الأولين إلى درجة كبيرة من الروعة والتأثير. ادبی عمل، ادبی کارکردگی، ادبی تخلیقات کے اولین عربوں میں قوت و تاثیر اور رعنائی و لطافت میں ایک بڑے مقام تک پہنچ گیا تھا. یعنی کسی قوم میں ابتدائی مرحلے میں ادب جو ترقی کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ ایک دم سے ترقی نہیں ہوتی، ادب کئی مرحلوں سے گزر کر فن کے مرحلے میں آتا ہے. پہلے مرحلے میں وہ بسیط، سادہ اور ابتدائی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو دیگر قوموں کی طرح اولین عرب میں بھی ادب ایک تاثیر میں، قوت میں اور ظاہری حسن و لطافت میں بڑے مقام پر فائز تھا. عربوں کو فخر تھا اس پر. وامتاز منہ شعر من العمل الادبی، اور اس ادبی عمل میں خاص طور پر ان کی شاعری بوجہ خاص طور پر بڑی ممتاز تھی. اصبح مرآۃ صادقۃ لملامح حیاتہ، اسی وجہ سے شاعری ان کی زندگی کے خط و خال کا ایک سچا آئینہ ہے، اور ان کے جو طبعی فطری ان کے جو احساسات اور جذبات تھے اس کا بھی آئینہ ہے. کہ عرب کیا سوچتے تھے، کس طریقے سے رہتے تھے، ان کے اپنے تاثرات کیا تھے زندگی کے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے، انسان کے تعلق سے. جس طریقے سے طرفہ بن عبد نے اپنے قصائد میں زندگی کے تعلق سے اپنا نقطۂ نظر وغیرہ پیش کیا ہے، یا زہیر بن سلمان نے انسانی زندگی کی قدریں کیا ہوں، اخلاقی قیام کیا ہے اور کس طریقے سے رہنا چاہیے، امن و آشتی کی کتنی ضرورت ہے، ان چیزوں کو پیش کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی جاتی ہے. ایک کتاب ہے، یہ ڈاکٹر محمد بن عبد المنعم الخفاجی، کتاب الحیات الادبیہ بصدر الاسلام، الحیات الادبیہ بصدر الاسلام. اس میں لکھا ہے کہ عمر نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ علیکم بدیوانکم، علیکم بدیوانکم اے یجب علیکم ان تلتزموا بدیوانکم، تمہارے لیے ضروری ہے یہ تمہارا دیوان ہے اس کو لازم پکڑو. تو پھر لا تضلوا، اگر اس کو پکڑ لو گے تو بھٹکو گے نہیں، غلط معلومات کی طرف نہیں جاؤ گے. تو لوگوں نے سوال کیا فقالوا، یعنی جو حاضرین تھے انہوں نے پوچھا وما دیواننا، یہ ہمارا دیوان کیا ہے، آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں. فقال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے جواب دیا شعر الجاہلیہ، تمہارا دیوان کیا ہے، جاہلی دور کی شاعری ہے. آگے دلیل دی فإن فیہ تفسیر کتابکم، اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے، یعنی کتاب اللہ. بہت تعبیرات ہیں، چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، شاعری اگر آپ کے سامنے ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہے. وہ معانی کلامکم، اور تمہارے جو کلام کے معنی اور حقائق ہیں اس سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو ہر دور میں لوگوں نے اس کی افادیت کو محسوس کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے. وذالک لأن قلوبهم كانت صافیہ. اب یہ ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دور میں یعنی ادب جاہلی میں نثر کے مقابلے میں شاعری کا حصہ زیادہ ہے. یہاں اسی طرح اشارہ ہے کہ لأن قلوبهم كانت صافیہ، کہ ان کے دل بڑے
صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے، یعنی کوئی علمی و فکری جو نکات ہوتے ہیں، منطقی استدلال وغیرہ، یہ نہیں تھا۔ وہ افکار بسیطہ، اور ان کی فکر بھی سادہ تھی، تمدن نہیں تھا۔ وہ اذواق لطیفہ حساسہ، اور ان کا ذوق بڑا نازک، لطیف اور حساس طبیعت کے تھے، یعنی چیزوں کو محسوس کرتے فوراً تاثر لیتے، اچھا یا برا، اور اس کو بیان کر دیتے۔ وَكَانَ فِي نُفُوسِهِمْ مَيْلٌ إِلَى الْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ، اور خود ان کے اندر بیان اور فصاحت و بلاغت کا رجحان تھا کہ بات کو بیان کریں اور اچھے طریقے سے واضح اور صاف انداز میں بات کہیں۔ وَغَرَامٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْأَدَبِ، عربیت سے اور ادب سے ان کو بڑی وابستگی، محبت اور چاہت، شغف تھا، بہت پسند کرتے تھے، اسی لیے اپنے کو عرب کہتے ہیں۔ وَإِنْفِيَالٌ زَائِدٌ بِالشِّعْرِ الْبَلِيغِ، اور عمدہ اور بلیغ شاعری سے ان کو بڑا شغف تھا، کہیں بھی اچھا شعر ملتا فوراً اس کو پسند کر لیتے، اس کی تعریف کرتے، چاہے وہ ان کے مخالف گروہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا ایک واقعہ بہت مشہور ہے امراء القیس اور علقمہ کا، کہ دونوں میں مقابلہ ہوا تھا، اور علقمہ نے امراء القیس سے کہا کہ ہم آپ کی بیوی کو حکم بنائیں گے، جو فیصلہ کرے کلام کس کا اچھا ہے۔ تو دونوں نے کلام پیش کیا، تو امراء القیس کی بیوی نے علقمہ کے حق میں فیصلہ دیا کہ تمہارا شعر اچھا نہیں، علقمہ کا شعر اچھا ہے، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اگر یہ موردا تو وہ شوہر کا ساتھ دیتی نہیں، اپنے لطیف ذوق کی بنیاد پر شاعری کس کی اچھی ہے اس کی داد دیں گے، حالانکہ اس سے ناراض ہو کر امراء القیس نے اس کو چھوڑ بھی دیا تھا۔ فَكَانَ شُعَرَاؤُهُمْ يَرْفَعُونَ بِذَلِكَ قَبِيلَةً، چنانچہ شاعری کے ذریعے کے شعراء کسی قبیلے کو بلند کرتے، اٹھاتے، وَضَعُونَ أُخْرَى، اور کسی دوسرے قبیلے کو گرا دیتے، کہ جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے تو آسمان میں پہنچا دیتے، اور جب کسی کی مذمت اور برائی بیان کرتے تو قار مذلت میں ڈھکیل دیتے۔ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ وَيُعَبِّرُونَ عَمَّا فِي نُفُوسِهِمْ أَصْدَقَ تَعْبِيرٍ، اور پھر وہ اپنے جو کچھ ان کے دل و دماغ میں تھا، یعنی اپنے افکار و احساسات اور اپنے خیالات کی سچی ترجمانی کرتے تھے۔ اس لیے کوئی آسمانی تعلیم بھی نہیں تھی اور قدروں کا دباؤ بھی نہیں تھا، سوچتے تھے جو ان کے دل میں آتا سچائی کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے، اس لیے ان کی بات میں صداقت ہے، اور اس سے قوموں کی تاریخ ثقافت کو سمجھنے میں سہولت بھی ہوتی ہے۔